ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اجلالا واكراما: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم. عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی تفسیر کے حوالے سے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات آیت در آیت تفسیر مختصر سی سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. انشاءاللہ تعالی اس کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مزید آنے والی آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، بے شک یہی سچا بیان ہے جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے. اوپر آپ حضرات کے سامنے میں یہودی عیسائی کی چالوں کے بارے میں بتایا تھا اور دیگر واقعات کا بھی ذکر اوپر گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتیں جو ما سابقہ میں گزری ہے ان کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی باتیں اوپر گزری ہے وہ سچ ہے، برحق ہے اور حق ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی واقعات، جتنے بھی احکامات، جتنے بھی فضائل، جو کچھ بھی بیان کیا ہے یہ سارے کے سارے حق ہے، سچ ہے. اس میں کسی قسم کا نقص نکالنا، کمی نکالنا، یہ ضلالت اور گمراہی کی علامت ہے. اور ایسے کمی نکالنے والے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقص نکالنے والے ہر دور میں ہوئے. اور استغفر اللہ ربی، حال حال میں بھی جو ہے نا ایک خبیث نے جو ہے نا کمی نکالنے کی کوشش کی تھی اور یہ کہنے لگا تھا کہ اس میں سے کچھ آیتوں کو حذف کر دیا جائے. لیکن یہ ایسا کلام ہے، اس کلام کو خود اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے لیا ہے. تو جب اللہ نے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو روئے زمین پر کسی ماں نے ایسا انسان جنم ہی نہیں دیا جو قرآن کی آیت کو تو بہت دور کی بات ہے اس کا ایک لفظ بھی بدل سکے، ایک حرف بھی بدل سکے. جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے، اس پوری کائنات میں اس قرآن کے ایک لفظ کو بدلنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور الحمدللہ صبح قیامت تک بھی کوئی ایسا انسان یا عورت یا مرد یا جن یا کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو قرآن کے ایک لفظ کو بھی چینج کر سکے، بدل سکے. یہ پیغام حق ہے، اس کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا. اور آپ تعجب کریں گے، گزشتہ جو کتابیں نازل ہوئی تھی انبیاء کرام کے وصال کے بعد ان کی کتابیں تبدیل ہو گئی. جیسا تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، وہ کتابیں تبدیل ہو گئی کیونکہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنی مفاد پرستی کی خاطر کئی آیتوں کو تبدیل کر دیا. لیکن یہ میرے آقا کا معجزہ بھی سمجھے اسے، حضور کے ظاہری وصال کے 1450 سال کا عرصہ گزر گیا. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، مصطفیٰ کے سینے مبارک کی برکت تو دیکھو، ایک قرآن کا لفظ بھی نہیں بدلا اور نہ صبح قیامت تک بدلے گا انشاءاللہ. یہ قرآن کا اعزاز ہے جسے نیزوں پر چڑھ کر بھی سنایا گیا، ویرانوں میں، جنگل و بیابانوں بھی سنایا گیا،
اور سمندروں کے درمیان بھی سنایا گیا، سمندروں کے کناروں پر بھی سنایا گیا، یہ کبھی نہیں بدلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ بولیے کون ہے؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی لیے اس ورد کو اپنی زبان پر ہمیشہ جاری وہ ساری رکھے، وہ ورد ہے الا اللہ، بولو بھائی، الا اللہ الا اللہ، بولیے الا اللہ الا اللہ۔ کوئی نہیں ہے دنیا میں، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے جہاں سر جھکے۔ ہر در پہ جو سر جھکتا ہے پھر وہ سر نہیں ہوتا، اور ہر در پہ جو سر جھکتا ہے وہ در بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ در وہی ہے جو وحدہ لا شریک کا در ہے، اور سر بھی وہی ہے جو اس وحدہ لا شریک کے در پہ جھکتا ہے۔ اور وہ کون سا در ہے؟ الا اللہ، الا اللہ، وہی اللہ کہتا ہے وما من الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر کہ اللہ۔ تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ جب عبادت کے لائق وہی ہے تو ذکر کے لائق کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ ہی ہے۔ سجدوں کے لائق کون ہے؟ رکوع کے لائق کون ہے؟ یاد کے لائق کون ہے؟ اسی کی یاد ہو، اسی کا ذکر ہو، اسی کی یاد میں مگن رہے۔ اور میرے بھائی کہ کتنی اچھی بات ہے، آپ جب اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، جب تم مجھے یاد کرتے ہو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، پھر میں تمہیں بھولتا نہیں ہوں۔ جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب تم تنہائی میں مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ جب تم مجمع میں بیٹھ کر مجھے الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو میں بھی تم سے بہترین جماعت فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تم فرش پہ بیٹھ کے مجھے یاد کرتے ہو، میں عرش سے تمہیں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب وہ ہمیں یاد کرے تو بات کیا نرالی ہے میرے بھائی۔ پھر دنیا میں کوئی یاد کرے یا نہ کرے، محبوب ہمیں یاد کرے بس بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی تو ہے جو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پوری 18,000 مخلوقات میں غالب رہنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیے، جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔ کل من علیہا فان، ساری دنیا ختم ہوگی لیکن باقی کون رہے گا؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی، وہی غالب رہے گا، وہی حکمت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ باطل کا چڑھاؤ ہوتا ہے، باطل اونچائی پہ جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی باطل طاقتور ہے، باطل طاقتور ہو گیا ہے، دشمنان اسلام زیادہ ہو گئے ہیں، تلوار چمکانے والے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، بندوقیں چلانے والے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، حق والے کم ہو گئے، باطل والے زیادہ ہو گئے، مارنے والے زیادہ ہو گئے، مرنے والے کم ہو گئے، حق بولنے والے کم ہو گئے، باطل بولنے والا زیادہ ہو گئے، جھوٹ بولنے والے زیادہ ہو گئے، سچ بولنے والے کم ہو گئے، حق کا نعرہ لگانے والے کم ہو گئے اور باطل کا نعرہ لگانے والے زیادہ ہو گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام ختم ہونے والا ہے یا دین ختم ہونے والا ہے یا سچے لوگ ختم ہونے والے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ بہت بڑا حکیم ہے، بس حکمت کی بات ہوتی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کب حق کو غلبہ دینا ہے، کب اچھے لوگوں کو غلبہ دینا ہے، کب نیک لوگوں کو غلبہ دینا ہے۔ پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا 313 لوگ حق والے تھے، 918 لوگ باطل والے تھے۔ دنیا تو حساب کتاب لگا کر یہ دیکھ رہی تھی باطل والے لوگ کامیاب ہوں گے اس لیے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اللہ حکیم ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ 313 کم جماعت
مدینے سے 18 رمضان کو بدر کی زمین پر گئی، لیکن اللہ غالب والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، 313 لوگ گئے، لیکن جب واپس مدینے کو آئے بدر کی زمین پر اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ کے آئے۔ تو بظاہر دکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے، وہ حکمت اللہ جانتا ہے۔ کم علمی کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں کہنے کے بعد اللہ کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، یہ دیکھیے آپ، اس کی بے نیازی دیکھیے آپ، یہ جتنی باتیں اوپر بیان کی گئی ہے، اگر تم اس سے منہ پھیرتے ہو، اگر تم اس سے پیچھے ہٹتے ہو، اگر تم ان باتوں کو پیڑ بتاتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تم کو کیا پتا؟ کیا تم یہ نہیں جانتے یا تم کو نہیں معلوم ہے یا تم یہ سوچتے ہو تمہاری روح گردانی کی وجہ سے جو فتنہ تم پھیلا رہے ہو، جو فساد تم پھیلا رہے ہو، جو ٹیررزم تم پھیلا رہے ہو، جو افراط تفریح کا ماحول تم پھیلا رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کیا اللہ نہیں جانتا ہے؟ ارے اللہ تو علام الغیوب ہے، زمین کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، آسمان کے رازوں کو بھی جانتا ہے، کس کس کے دل میں کیا چھپا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، قبر کی گود میں کیا ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، وہ علیم ہے جی۔ کوئی بات ایسی ہو جو اللہ کو نہیں معلوم ہے، اور اللہ کے علم میں نقص نکالنا یہ سب سے بڑا کفر ہے، یہ سب سے بڑی ضلالت ہے۔ سب سے زیادہ جاننے والا، علیم، حکمت دانائی والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی راز ایسا نہیں ہے، چیونٹی کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، شیر کی دھاڑ میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، چڑیاؤں کی چہچہاہٹ میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہواؤں کی لہروں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، سمندروں کے موجوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، پتوں کے ذکر کو اللہ جانتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں کے ذکر کو اللہ جانتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے۔ فساد کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا ہوگا۔ میاں تمہارے دل کا فساد، دماغ کا فساد، ہاتھوں کا فساد، پیروں کا فساد، آنکھوں کا فساد، تمہاری گندگی، یہ ساری چیزوں سے اللہ واقف ہے۔ آج آنکھوں میں مرچی کا پاؤڈر ڈال کر مرڈر کر رہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کو مار رہے ہیں اس کو معلوم نہیں ہو رہا کہ کون مار رہے ہیں۔ میاں تم دونوں کے خدا کو تو معلوم ہو رہا ہے کون مار رہا ہے کون مر رہا ہے، اس کو تو معلوم ہے نا تمہارا فساد کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک صاحب کہنے لگے آنکھوں کا مرچی میں جو نا آنکھوں میں مرچی کا پاؤڈر ڈال کے ماریں گے تو وہ کبھی کبھی آنکھ کھول لے گا، سیمنٹ کا پاؤڈر ڈال کے مارو آنکھ چپک جائے گی، پھر اس کو جتنا چاہے مارو آنکھ نہیں کھولے گا۔ بھائی وہ اندھا ہو سکتا ہے وقتیہ طور پہ، لیکن اللہ تو دیکھنے والا ہے نا۔ تمہارا جو دنگا فساد زمین میں چل رہا ہے، تم جو فساد مچا رہے ہو، کیا اللہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ راتوں کی تنہائیوں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالوں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند نہیں کرتا نا، آج میری وہ بات آپ یاد رکھیے، ہمیشہ ذہنوں میں رکھیے، فساد کو اللہ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ فساد کسی بھی قسم کا ہو، خاندانی فساد ہو، معاشرتی فساد ہو، سوشلی فساد ہو، محلوں کا فساد ہو، گھروں کا فساد ہو، میاں بیوی کا فساد ہو، بھائی بھائی کا فساد ہو، یا خود اپنا دماغی فساد ہو۔ یہ فساد جو ہوتا بگاڑ، فساد کا مطلب فساد اردو عربی ورڈ ہے، بگاڑ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ جو بگاڑ ہے نا، کسی کے درمیان بگاڑ پیدا کرنا، دونوں کو آپس میں جو ملے ہوئے تھے ان کو بچھڑا دینا، ان کے درمیان غیبت کر دینا، چغلی کرنا، یہ چیز اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ ہرگز محبت نہیں کرتا فساد مچانے والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اللہ انہیں مخاطب کہہ رہا، تعالوا الی کلمۃ سواء، ایک بات کی طرف آ جاؤ، بیننا و بینکم، محبوب آپ یہ لوگوں کو حکم دیجئے، یہ لوگوں کو بتائیے کہ تم اور ہم ایک بات کی طرف آ جائیں گے، اللہ نعبد، اللہ نعبد، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ تمام چیزیں چھوڑو، ہم وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، الا اللہ، کس کی عبادت کریں گے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کی عبادت کریں گے، کس کی عبادت نہیں؟ ولا نشرک بہ شیئا۔ دیکھیے اللہ کو جو ہے نا، اگر کوئی بندہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر کرا
اس کی سزا تو اسے مل جائے گی، لیکن اللہ اس کی بخشش کے لیے اپنا رحم کرم کچھ نہ کچھ کرے گا۔ یہ بات تو پکی ہے میرے بھائی، کچھ بھی گناہ ہو جائے پھر بھی بخشش کا دروازہ کہیں نہ کہیں کھلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا رحمان ہے، وہ بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا کریم ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ کبھی رو کے آپ دعا کریں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، وہ ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کھڑا کرنا، دو خدا کا کانسیپٹ رکھنا، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار نے کہا تم اور ہم ایک بات پر آ جائیں گے، وہ بات کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھڑا کریں گے۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، خدا کہتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ تم یہ بات مانو، لیکن ان کو خدا کے برابر درجہ دینا یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ تم اللہ کے برابر ان کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ آپ ان سے کہیں کہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کو رب بنا لیے تھے، اور کوئی حضرت عزیر کو رب بنا لیا تھا، جس کو چاہے رب بنا دے۔ اگر وہ روح گردانی کرتے ہیں محبوب، آپ کی سیدھی سادی بات ہونے کے باوجود بھی، دیکھیے سرکار نے کانسیپٹ بتایا، وہ آپ غور سے سنیے۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، کافر ہے، یہودی ہے، تیسرا ماشاءاللہ عیسائی ہے۔ جو سبق آپ کو یاد دلائے گئے تھے وہ بھول گئے کہ یاد ہے میرے بھائی؟ کتنے لوگ ہیں؟ کافر، یہودی، عیسائی۔ یہ تینوں کے درمیان سرکار نے ایک ایسی بات جو اعتدال والی ہے، سیدھی سادی ہے اور اچھی بات ہے، وہ بات یہی ہے، سب ادھر ادھر کی چھوڑو، ایک لائن پہ تم اور ہم آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ لائن یہ ہے الا اللہ۔ کیا ہے وہ؟ الا اللہ۔ بس اس کے ساتھ کسی کو رب نہیں بنانا۔ اس کے باوجود بھی اتنی اعتدال والی بات، میانہ روی والی بات کرنے کے باوجود بھی اگر تم روح گردانی کرتے ہو تو پھر یہ بات یاد رکھو، میں اور ہم تم جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہم تمہارے بعض لوگ آ کے سرکار کو معاذ اللہ کیا بولے معلوم؟ کافر آ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں، کچھ دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں، کچھ دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ عجیب و غریب بات کہہ رہے میرے بھائی، تھوڑے دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کرو، ہم تھوڑے دن آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ لیکن سرکار نے یہ ان کا مطالبہ کبھی قبول نہیں فرمایا۔ سرکار ان کی تکلیفوں کو برداشت کیے۔ ان لوگوں نے جو معجزات پوچھے سرکار نے وہ معجزات کر کے بتائے۔ کانٹیاں بچھائی گئی، بس دعا نہیں دیے، دعا دیے۔ اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، بس دعا نہیں دیے، دعا دیے۔ پتھر اتنے برسائے گئے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ حکم دے پہاڑوں کو جوڑ کر ختم کر دوں؟ سرکار نے مسکرا کر کہا یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، مجھے امید ہے ان کی نسل مجھ پر ایمان لائے گی۔ بد دعا نہیں دی، ان کی ہر بات کو سرکار نے قبول کیا، لیکن ایک بات قابل قبول نہیں تھی، تم ہمارے خدا کی عبادت کرو، ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہیں، ہم کمرے میں بھی جس کو خدا مانتے ہیں میدان میں بھی اسی کو خدا مانتے ہیں، ایک وحدہ لا شریک کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں آپ جنگ بدر میں ہزاروں کئی لوگ شہید ہوئے، تعداد میں 13-14 لوگ شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، تبوک میں شہید ہوئے، احزاب میں شہید ہوئے، خندق میں شہید ہوئے، حنین میں شہید ہوئے، کہاں شہید نہیں ہوئے، کربلا میں شہید ہوئے، لیکن ایک کلمے پہ کبھی سودا نہیں ہوا، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ کبھی سودا نہیں ہوا۔ یہ فل اور فائنل سودا تھا، اس پہ کبھی جو ہے نا کبھی کوئی سودا نہیں ہوا۔ وہ کون سا سودا ہے؟ لا الہ، سبحان اللہ۔